پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کے پیچھے جاتی ہیں تین چیزیں، پس لوٹ آتی ہیں دو، اور باقی رہتی ہیں اس کے ساتھ ایک چیز۔ اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کا عمل، پس لوٹ آتے ہیں اس کے گھر والے اور اس کا مال، اور باقی رہتا ہے اس کا عمل۔ اس حدیث کا تشریح کچھ اس طرح ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، میت کے گھر والے اور رشتہ دار، اور جو اس کو جانتے ہیں سب جاتے ہیں قبر تک۔ اس کا مال بھی ساتھ جاتا ہے، مال سے مراد یہاں اس کے غلام ہیں یا نوکر، اور چارپائی اور سواریاں وغیرہ۔ اس کا عمل بھی ساتھ جاتا ہے، لیکن ان تین چیزوں میں سے دو واپس آ جاتی ہیں، یعنی گھر والے اور رشتہ داریاں جو بھی قبر تک ساتھ جائیں وہ سب واپس آ جاتے ہیں، اور اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ مرنے والے کے ساتھ اگر کوئی چیز رہتی ہے تو وہ صرف اس کے اعمال ساتھ رہتے ہیں جو دنیا میں اس نے اخلاص کے ساتھ کیے تھے۔ اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے، ہر صورت میں ساتھ جاتے ہیں، اسی کے مطابق جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔ یہاں پر ذہن میں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ مال ساتھ نہیں جاتا، اگر جاتا ہے تو قبر تک پھر واپس آ جاتا ہے، تو زکوٰۃ دینا تو مال ہے اور زکوٰۃ سے ثواب ملتا ہے، تو مال ساتھ گیا تو ثواب ملا۔ جواب اس کا کچھ اس طرح ہے، زکوٰۃ کے لیے مال دینا یا ویسے ہی صدقہ کرنا یہ ایک عمل ہے جو مال سے متعلق ہے، اور ہر قسم کا عمل خواہ کسی سے بھی متعلق ہو ساتھ ضرور جاتا ہے، لہٰذا جو عمل مال سے متعلق ہوگا وہ بھی ساتھ ضرور جائے گا۔